سمجھ یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین اکرام، بہت ساری خبریں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے تھنک ٹینک سید توقی حسین بخاری شاہ صاحب آپ کو تازہ ترین معلومات دیتے ہیں۔ چند لمحے پہلے ان کی پارٹی کے فورمین ملک سکندر صدیق سے بات ہو رہی تھی، اور شاہ صاحب چونکہ مصروف تھے، وہ دوسرے پروگراموں میں اپنے مصروف ہوتے ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو انفارمیشن دینا۔ جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شیئر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملے۔ اور آگے بھی ہم نے ذکر کیا، جو پروگرام ہم بناتے ہیں یا شاہ صاحب آپ کو روز انفارمیشن دیتے ہیں بیماریوں کے بارے میں، موسم کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں کبھی کبھی بات کرتے ہیں، بہت تھوڑی کرتے ہیں، لیکن ان کا روحانیت سے بھی گہرا تعلق ہے۔ تو سامعین ناظرین، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اتنا محنت کرنے کے بعد آپ بس اتنے منٹ کا پروگرام آپ سن لیتے، سمجھیں کہ بس اسی طرح پروگرام بنا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ آپ کو کیا پتہ ان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو کیا پتہ ہمیں کتنی محنت کر کے لوازمات بنانے پڑتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے انفارمیشن لیتے ہیں، تو آپ اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھایا کریں، انفارمیشن دیا بھی کریں۔ یہ آپ کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ آپ بھی انفارمیشن دیا کریں، شاہ صاحب کو بتایا کریں جی یہ موضوع ہے، یہ اس طرح کی بات ہے۔ تو شاہ صاحب، اگر میں کہتا ہوں کسی کو کچھ ذہنی مسئلہ ہے، ذہنی تکلیف ہے، جو اپنا ذہنی مریض ہے، اسے چاہیے وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ شاہ صاحب سے دم بھی کرا لیا کریں، لیکن اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کسی اسپیشلسٹ سے رجوع کریں۔ اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کو بتایا کریں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں سامعین ناظرین، کچھ کرنے سے ملتا ہے۔ اسی طرح سیاست ایک ایسا عمل ہے، جتنا آپ انفارمیٹیو رہیں گے، انفارمیشن حاصل کریں گے، تو جتنی شاہ صاحب آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں وہ تو آپ کو بالکل سن کے مل جاتی ہے، تو آپ خود اس پہ بات کر سکتے ہیں، خود اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب آج آپ کے لیے کیا لائے۔ جی شاہ صاحب، ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر اور ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور آج حج کا دن ہے، آپ سب کو حج مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کل لوگ جائیں گے، عمرہ کریں گے، اور اپنے حج کا جو فریضہ ہے وہ کل اور پرسوں جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ کل وہ مینا میں جا کر وہ کنکر ماریں گے۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، جب سٹیج بائی سٹیج قربانی ہوگی تو وہ اپنا عمرہ کرتے ہوئے آگے جائیں گے، اور ہمارے ڈنمارک کے اندر اور یورپ میں حج ہوگا۔ اور دیکھیں، قربانی جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم شو ماریں، اپنے عزیزوں آپ کو بتائیں کہ ہم آپ سے بڑھ چڑھ کر بکرے لے رہے ہیں، بیل لے رہے ہیں، اور نشو و نما نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل منظور نہیں، اور اس سے آپ حقوق العباد کی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ آپ اس کو حقوق العباد کو توڑ رہے ہیں، اور اس سے آپ کو اپنی ذات پہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جب آپ کسی غریب آدمی کو دیکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ بھی اس جیسے ہو جائے، تاکہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے تو پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میرے پاس ایسے چپل نہیں، میرے پاس ایسی گاڑیاں نہیں، اور آپ اس کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں اور آپ کے پاس ہر چیز ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ کپڑے اتار دیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ قربانی کریں اپنے آپ کو، عام دنوں میں بھی آپ اس کو تھوڑے بہت کوئی نئے کپڑے لے دیں، ایک جوڑا لے دیں، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ اپنے والدین کے صدقے، یا کوئی بہن بھائی دنیا سے چلا گیا اس کے صدقے آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی منظوری ہے۔ بکرے مہنگے ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس دوائی لینے کے لیے پیسہ نہیں، تو آپ 30-35 ہزار کی ان کو دوائی لے دیں، بھینسوں میں حصہ ڈال لیں، گائے میں حصہ ڈال لیں، تاکہ آپ جو ہے تھوڑا سا گوشت بھی ہے وہ کھائیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا دن ہے جو ان مسکین لوگوں کے لیے ہے جن کو پورا سال گوشت نہیں ملتا، جو سارا سال گوشت کھا نہیں سکتے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ باقاعدہ جو ہے وہ قربانی کے طور پہ لا سکتے ہیں۔
کل ہمارے یہاں مساجد میں مختلف اوقات ہیں۔ ہمارے البرسلون کی مسجد میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صبح 7 بجے اور 8 بجے یہ ڈینش میں ہوگی، اور 9 اور 10 بجے اردو میں خطبہ ہوگا۔ تو میری ریکویسٹ ہے بوڑھے لوگوں، میرے ہم عمر لوگوں سے، یا ان لوگوں سے جو تھوڑے سے فری ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ کوشش کریں کہ آپ 9-10 بجے کے قریب آئیں، تاکہ رش زیادہ نہ ہو۔ 7-8 بجے وہ لوگ آئیں جنہوں نے کاموں پہ جاتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس آئیں جن کو چھٹیاں نہیں اور انہوں نے کالج یا یونیورسٹی یا کسی بھی کام پہ جانا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ آپ جگہ چھوڑ دیں۔ یہ بھی ایک قربانی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ آپ دوسروں کے خیالات کو جو ہے اس کے لیے اپنی جذبات کی قربانی دے رہے ہیں۔ محبت سے ملیں۔ آپ کا دشمن ملتا ہے تو اسلام میں مسلمان کلمہ گو دشمن نہیں، صرف وہ دشمن ہے جو مرتد ہو جاتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کو اور کو ملتے ہیں تو اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایک کافر جو ہے، آپ کا رویہ اس سے اچھا ہوگا تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ کنورٹ ہو جائے اسلام کے اندر، وہ آپ کے اللہ کو ماننا شروع کر جائے، آپ کے دین کو، آپ کے قرآن مجید کو، آپ کے حسن سلوک کو دیکھے وہ ایک بہتر آدمی بن جائے۔ تو آج صدائیں اٹھ رہی ہیں عرفات کے میدان میں۔ آج لوگوں نے تقریباً تھوڑی دیر تک اور گھنٹے ڈیڑھ تک وہاں سے وہ رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ کل صبح جو ہے وہ ٹولیوں کی شکل میں جا کر ان 3 شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ جب وہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ جا کے اپنی قربانی، ان کے جو گائیڈ ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو پھر وہ جائیں گے عمرے کے لیے۔ تو یہ حج جو ہے، پھر اس طرح عمرے کے بعد آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مدینہ شریف چلے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم عمرے پہ ہوتے ہیں اور جب ہم حج کے موقع پہ عرفات کے میدان میں، تو حج عرفات کا میدان ہمیں کیوں دکھایا جاتا ہے کہ جس دن قیامت آنی ہے اس دن ہم سب یہیں پہ اکٹھے ہوں گے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا ہمسایہ کون ہے، ہمارے لیفٹ پہ کون ہے، ہمارے رائٹ پہ کون ہے، ہمارے آگے کون ہے، ہمارے پیچھے کون ہے۔ وہیں پہ ہمارے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ توقیر شاہ اتنا گناہ گار ہے، اس کو توک ڈال دیا جائے، فلانے کو یہ۔ تو ہر کوئی دعا کریں، اس وقت دعا کریں، اس وقت نفل پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں، اور کل سب مل کے خوشی منائیں۔ کوئی ضرورت نہیں پاکستان کے ساتھ جانے کی، بھارت کے ساتھ جانے کی، جی ان کا چاند بات کا دوسرا کا چاند بات کا، نہیں۔ آپس میں محبت بانٹیں، آپس میں اتفاق کریں، یہ دو دو عیدوں کا رواج چھوڑ دیں۔ اور یہ تو اللہ کے فضل سے 2.5 دن کی جو ہے وہ ہے۔ کل پہلا دن ہوگا، پھر ہفتے کو دوسرا دن ہوگا، اور اتوار کو 12 بجے تک۔ یہ 2.5 دن جو ہے یہ آپ کے پاس ہے قربانی کے۔ اس کے اندر آپ خوشیاں بانٹیں، اپنے ناراض بہن بھائیوں کو، اپنے جو مخالفین ہیں ان سے بھی کوشش کریں کہ ان سے بھی محبت سے پیش آئیں۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ ایک مسلمان کو اجازت نہیں دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زائد ناراض رہنے سے۔ اپنی بیوی سے چند گھنٹوں کے علاوہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے، اپنے بچوں سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں، اگر آج ہم نے اللہ کے راستے میں یہ قربانیاں نہ دی تو کل ہم کو لینا پڑ جائے گا، دینا پڑ جائے گا۔ میں نے پاس قرآن مجید پڑھا ہے، کوئی قرآن میں سے مجھے یہ نکال کے بات بتائے کہ ایک دفعہ دوزخ میں چلے جاؤ گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے آئے گا، کہیں بھی نہیں لکھا۔ یہ صرف مولویوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے حدیثوں میں مختلف جگہ پہ مختلف لوگوں نے آئیڈیاز بنائے ہیں تاکہ کوئی بات ایسی نہ کر سکے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں کو بہت ہی دیکھنی پڑیں گی۔ آپ دیکھیں کہ میرا ٹیلی فون بار بار بج رہا ہے آج،
آج مجھے اتنے لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ یہاں کا راجہ صاحب جو قانون آیا ہے، جو قانون بن چکا ہے، جو قانون آگے لاگو ہونے جا رہے ہیں 1 جولائی کو، اور ابھی ملک سکندر نے جس چیز پہ فیئر گراؤنڈ کے فورمین نے جس چیز پہ بات کی ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ میں حج کے دن آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آج کی اخبار میں، آج کے میڈیا میں میٹے فیڈرکسن جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کی وزیر اعظم ہے یہاں کی ڈنمارک کی، اس نے نہایت ہی غیر شرعی اور غیر ڈیموکریٹک جو ہے وہ بات کی ہے کہ میں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نقاب کی اجازت نہیں دوں گی، میں بیگم یعنی کہ نماز پڑھنے کی جگہ کو بند کر دوں گی۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے راجہ صاحب، بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ بیگم، اب کیا ہم کیا کہتے آ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، یہ جو کلچر سینٹرز ہیں یہ بیگم ہیں، موسیقی نہیں ہے، مسجد نہیں ہے۔ مسجد میں اور بیگم میں اسٹو آف فور اسکیل ہے۔ ایک بیگم جو ہے وہاں آپ جاتے ہیں، آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ جو مسجد ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کی تبلیغ ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سینیگالز کے اندر یہودیوں کے، اسی طریقے سے چرچ کے اندر۔ اور پرابلم کیا ہے کہ جو مساجد ہوتی ہیں، جو ریلیجس سمبلز ہوتے ہیں، یہ چرچ منسٹری کے نیچے، کھرکے منسٹری کے نیچے آتے ہیں۔ وہاں آپ کو حساب کتاب دینا پڑتا ہے، وہاں آپ کو جو این سیٹ کیے ہوتے ہیں یا دوسری ٹیمیں ہوتی ہیں اس کا حساب آپ کو دینا پڑتا ہے، اور آپ کو جو ہے گورنمنٹ کے، قوم کے، وقت کی حکومت کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا پڑتا ہے، آپ کو بڑے لائنوں پہ چلنا پڑتا ہے۔ تو اب کیا ہے، جو کلچر سینٹرز ہیں، کلچر سینٹرز، یہ 4 اسکلز ہیں۔ اس کو آپ یوز کر رہے ہیں، کلچر سینٹر کو آپ یوز کر رہے ہیں ایز اے بیس سینٹر، کہ یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں آ کے۔ لیکن اس کے اندر آپ اگر کو کرتے ہیں تو اب جو انہوں نے قانون بنائے ہیں اور جو قانون انہوں نے لاگو کر دیے ہیں، اور جو اس سے سخت قانون پائپ لائن میں آ گئے ہیں، جس کے اوپر آج ہماری فیئر گرونے کی ایمرجنسی جو میٹنگ ہے وہ ہونے جا رہی ہے آج شام کو۔ حالانکہ صبح عید کا پروگرام ہے، ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن میرے اور میرے فورمین کے درمیان اس ٹاپک پہ بات ہوئی، اور لمبی بات ہوئی، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سارے ثبوت کے بعد ہم نے ایمرجنسی اس کو میٹنگ کال کی ہے، تاکہ ہم اس کا سدباب کریں۔ یہ جو کچھ یہاں ہوا ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کی توجہ جو ہے وہ پاکستانی سیاست، ٹرکش سیاست، عربی سیاست اور دوسرے مختلف سیاست کے نظر ہو گئی ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر سیاست کی نہیں۔ میں خود آپ کو سامنے ایز اے مجرم پیش کرتا ہوں۔ بے شک میں روزانہ یا ہر دوسرے دن اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں۔ ہمارا کمیونٹی چیئرمین راجہ غفور افضل مجھ سے اس بات پہ سوال و جواب کرتے ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ہم اس کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس لا کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ بیگم کا جو سلسلہ چل چکا ہے، جو اس نے کہہ دیا ہے، اور اس کے اوپر قانون بن چکا ہے، وہ ایسے بات نہیں کر رہی، اور اگر یہ شروع ہو گیا تو کلچرل سینٹرز جو ہیں یہ سب سے پہلے بند ہوں گے۔ اب ہماری میٹنگ، ہماری ڈسکشن اس عید کے دوران اس بات میں
کتنا وزن ہے، کیسے ہے. ہم جو ینگسٹرز اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، لا میکرز ہیں، ہم ان کے سامنے جو پلیٹ فارم پہ ہمارا فورمین جو ہے ملک سکندر وہ بات کرے گا، اور مجھ ناچیز کو بھی کچھ پوائنٹس پہ بات سوال و جواب مجھ سے بھی کیے جا سکتے ہیں، وہ میں بتاؤں گا. تو یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ہماری پارٹی جو ہے فیئر گرون ہے. دیکھیں، آپ ہمیں کچھ دیں نہ دیں، میں اپنی پاکستانی کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں، آپ ہمیں دیں یا نہ دیں، آپ ہمیں سگنیچرز نہیں دے رہے، آپ نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں. آپ کے اندر مختلف بلادری کے جذبات ہیں، آپ کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے ہاتھ ہیں، تو آپ ہمیں نہیں دے رہے کہ اس کو فلانا ووٹ دے رہا تو میں نہیں دوں گا. دیکھیں، اس سے کوئی بات نہیں ہے. آج جو کچھ امام ادریس سے ہوا وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہوگا. یہ قانون بن گیا ہے اور یہ قانون لاگو اس پہ ہوا ہے. لہذا ہم ڈینش نیشنل اور یہاں کے سٹیزن کی حیثیت سے، یہاں کے پولیٹیشنز کی حیثیت سے، سیاستدانوں کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے بات کریں، اپنے لوگوں کو کہیں کہ اپنے صفحے درست کرو، کلچر سینٹرز کی بجائے اس کو ماسک بنائیں، مسجد بنائیں، تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم کس منسٹری کے نیچے ہیں. وہ انسوالی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہم لمبی ڈبیٹ کریں گے، اس کے بعد ہمارا جو فورمین ہے ملک سکندر وہ بیان دے گا. حالانکہ اس نے مجھے فل رائٹ دی ہے، میری پوری پارٹی نے، فیئر گرونا نے مجھے 100% فل رائٹ دی ہے کہ میں ہر ٹاپک پہ بات کروں، لیکن میں ساری ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا جب تک کہ آج ہماری جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میٹنگ کے اندر ہم پھر سے بیٹھ کے سارے ایک یک زبان ہو کر ایک چیز پہ کام نہیں کرتے. اس کے بعد ہم مختلف کلچر سینٹرز، مساجد کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے سیریسلی بات کرنا چاہتے ہیں کہ انسان بنو. اس وقت مت دیکھو کہ کس فقے پہ یا کس کلچر سینٹر پہ یہ بات آئی ہے، یہ سب کی بات ہے. بیگم نماز پڑھنے کی جگہ شاہ صاحب سب کی ہے. شاہ صاحب آپ جمہوری طریقہ اپنانے جا رہے ہیں؟ بالکل. اس سے آج بڑا آپ کو پتا ہے گرون لے دے ہے نا، آپ اس دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی بالکل، آج گرون لے ڈے بھی ہے اور آج ہمارا حج کا دن بھی ہے، اور ہم حج کے دن کے اوپر اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو بھی بات نکلے وہ سچی نکلے، اور ہم اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو جو ہے ان کی مدد کر سکیں. کیونکہ اگر یہ ہمارے حقوق سلب ہو گئے جو انہوں نے کرنے شروع کر دیے ہیں، تو کل کا کوئی دن ایسا نہیں کہ ہم لوگ آسانی سے کوئی بات کر سکیں. دیکھیں، ہمیں یکجا ہونا پڑے گا. آپ ڈینش، کوئی بھی ایسا ڈینش شہری نہیں جو راشسٹ ہو. یہاں کے 90% ڈینش جو ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں. وہ فارنر سے پیار کرتے ہیں، فارنر سے آپ کی دکانوں پہ آ کے، آپ کی کیوسکوں پہ، آپ کے ریسٹورنٹوں میں کھانا کھاتے ہیں، آپ کے پیزریا میں آتے ہیں، آپ کی ٹیکسیوں میں بیٹھتے ہیں، آپ سے کام کرواتے ہیں، آپ سے بے شمار چیزیں. ان کا رابطہ روزمرہ کی زندگی میں، ان کا راستہ آپ کے ساتھ ہے. اگر وہ راشسٹ ہوتا ہے تو آپ کو بالکل آپ کی دکانوں میں نہ گھستے، آپ سے بات نہ کرتے. ہم خود راشسٹ ہیں، ہم خود راشسٹ ہیں، ہم خود جو ہیں اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر رہے. ہماری ڈیمانڈ کیا گورنمنٹ سے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے جو ہم گورنمنٹ سے آج کرنے جا رہے ہیں اس میٹنگ کے اندر، کہ ہمیں انصاف چاہیے. جو امیگریشن اور جو امیگرینٹس کے جو سب سے بڑے جو ہیں پلرز ہیں انصاف کے، وہ اس ملک میں گر چکا ہے. ایک انصاف نہیں مل رہا، اور دوسرا جو ہے وہ کمیونیکیشن. ہمارے
پولیٹیشنز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر رہے، اور اگر وہ کسی سے کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنا نالج نہیں کہ وہ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو کہیں کہ یہ بات ایسے ہے اور یہ بات ایسے ہے۔ تو لہٰذا آج میں آپ لوگوں کو اس مبارک دن کے اوپر، حج کے مبارک دن، اور ہمارے اس ملک ڈنمارک جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کے گرون لاس ڈے کے اوپر، گرون لاس ڈے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ 1853 میں جب یہاں پہ آئین بنا تھا، جو ابھی تک آ رہا ہے، اس آئین کے تحفظ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس آئین میں انسانیت کو نمبر 1 قرار دیا گیا ہے۔ تو کیا آج انسانیت نمبر 1 ہے ڈنمارک میں؟ نہیں۔ کیا انسانیت خطرے میں ہے؟ یس۔ کیا یہاں انسانوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں؟ نہیں۔ تو اس کے اوپر ہم ان کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ جو اپنی منورٹیز ہیں ان پہ ویسا ہی ظلم کر رہے ہیں جیسے بھارت کے اندر نریندر مودی کر رہا ہے اور اس کی حکومت کر رہی ہے۔ مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شرم نہیں کہ یہ ہماری وزیر اعظم جو ہے یہ بالکل نریندر مودی اور نتھیوں کی زبان بول رہی ہے، اسی طرح ایکٹ کر رہی ہے کہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ بھائی تم کون ہو؟ کتنے سال تم حکومت کرو گی؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال، اس کے بعد تم نے جانا ہے، ایک دن تم نے اترنا ہے۔ تو پھر کوئی امن والا لوگ آ جائے گا۔ اس سے پہلے تم ڈنمارک کے نام کو ستیہ ناش کر کے ڈنمارک کے نام کو رکھ رہی ہو کہ کیا ڈنمارک جو ہے وہ اتنا برا ہے؟ جب ہم آئے تھے 1970s میں، اور تمہاری حکومت سے پہلے بے شک سختیاں آنی شروع ہوئی تھی، لیکن اتنا برا نام نہیں تھا ڈنمارک کا جتنا اب تم نے کر دیا ہے کہ تم تو لوگوں کے مذہب کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم تو لوگوں کے جو مذہبی کتاب ہے اس کے اوپر پابندی لگا رہی ہو، اور جب وہ جلا رہے تھے تمہارے ساتھی تو اس وقت تو تم نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جب انٹرنیشنل پریشر آیا اور ان سائڈ پریشر آیا تو تم نے پابندی لگائی، پھر بھی یہ کام ہوا۔ تھوڑی تھوڑی جرمانے کر کے جان چھڑا لی۔ شاہ صاحب تو اس یہ کا دیکھیں مطلب نا، الیکشن آنے والے ہیں، نومبر میں الیکشن ہے، جیسے جو ہوتے ہیں سیاستدان ہوتے ہیں، پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں، ووٹس کے لیے کام کرتے ہیں، ووٹ اکٹھے کرتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اب ہماری قوم کو اٹھ جانا چاہیے، ہماری قوم کو اس بات پہ بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ ابھی یہ سوئے رہیں گے تو میں آپ کو یہ 100% بات بتا رہا ہوں کہ جو یہاں ہوا ہے اس سے زیادہ ہمیں نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ پائپ لائن ہم پچھلے سال سے بول رہے ہیں کہ یہ قانون بن چکے ہیں اور یہ بننے جا رہے ہیں، یہ اس بات پہ آئیں۔ آج میری پارٹی نے یہ کہا کہ تمہیں کیسے علم ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا میں ڈیلی بیٹھ کے پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ راجہ غفور میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ کہتا ہے کوئی نئی بات لاؤ، نئی بات لاؤ، تو مجھے ہر چیز پڑھنی پڑتی ہے، مجھے پوچھنا پڑتا ہے، مجھے اپنی بصیرت پہ عمل کرنا پڑتا ہے، مجھے بات کرنی پڑتی ہے کہ کیا واقعی یہ چیزیں ہیں۔ تو جب میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آپ اس کو گانے کو سن کے، آپ ایک محبت بھرے گانے کو سن کے تو آپ واہ واہ کرتے ہیں، اور ہماری بات جو ہوتی ہے سنجیدہ، جو آپ اور آپ کے بچوں اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ دیکھیں، تھوڑا سا ٹائم چاہیے آپ کا، اگر آپ سگنیچر کر دیتے ہیں، ہم آپ کے محتاج نہیں، لیکن آپ اور ہم دونوں محتاج ہیں اس ملک کے قانون کے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اگر ہم سگنیچر کر دیتے ہیں تو ہمارے جو ینگسٹرز اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، فری گرونے سے، وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ پارلیمنٹ میں ابھی الیکٹ ہوں یا نہ ہوں، ان کی آوازیں جو ہیں وہ میڈیا میں گونجنی شروع ہو جائیں گی۔ ان کو رائٹس مل جائیں گے کہ اس ملک کے اندر وہ آزادی سے بات کر سکیں۔ ان کے دل میں جو جذبے ہیں، جو جذبات ہیں، ان کی روح جو ہے وہ تازہ ہو جائے گی۔ لیکن کیا آپ ابھی بھی ستو پی کے سوئے ہو؟ شیخ رشید کہتا ہے نا، بندہ ستو پی کے سو جاتا ہے، اور بھائی ستو پینے سے بندہ سوتا نہیں،
بلکہ گرمیوں میں جب گڑ والا ستو پیا جاتا ہے، میں خود بچپن میں بہت زیادہ پیتا تھا، ابھی کبھی پاکستان جاؤں تو گرمیوں میں ستو پیتا ہوں، خواہ میں شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ستو جو ہے وہ آپ کے جسم میں طاقت پیدا کرتے ہیں، اور گڑ جو ہے وہ چاشنی اس کی وہ زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ تو بھائی آپ تھوڑا سا جاگیں، ہوش کریں کہ کل کو یہ 20 سینٹرز جو جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، جہاں صبح ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے، ان کو باری باری تالے لگ گئے تو کیا کریں گے آپ؟ گھروں میں نماز پڑھیں گے اکیلے اکیلے، جمعہ کہاں پڑھیں گے آپ؟ تو اس سے پہلے کہ کوئی غلطی ہو، میں نے یہ کہا ہے کہ آج ہماری شام کو تھوڑی دیر کے بعد ہماری میٹنگ ہے، ہماری فیئر گراؤنڈ کے، اور ہم فوراً سے پہلے وہاں وہ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو بیانات آئے ہیں جن کے لیے ہم عوام کو پہلے ہی بتانا چاہتے تھے لیکن عوام سن رہی تھی، اب دیں ووٹ سوشل ڈیموکریٹ کو، اب دیں ووٹ ریڈیکل وینسٹا کو، اب دیں ووٹ کسی ڈینفل کے پارٹی کو۔ کسی نے بات کی ہے؟ کوئی آیا ہے، کوئی اتنا جگرا لے کے آیا ہے کہ آگے ریڈیو پہ آپ کے پلیٹ فارم پہ بات کرے؟ کوئی آپ کا کونسلر آیا ہے، کوئی آپ کے دوسرے بندے آئے ہیں؟ میرے پارٹی فورمین نے فوراً سے پہلے، کاموں میں بزی تھا، فوراً سے پہلے اس نے ریڈیو پہ بات کی ہے، حالانکہ اس نے مجھے فل مارک دیا کہ انکل آپ جیسے بھی آپ بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ایڈوائزر بھی ہیں، اسپن ڈاکٹر، اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ترجمان ہیں، آپ جا کے بات کریں۔ مجیب قریشی صاحب بھی آ سکتے، یہ دیکھیں اب پھر میرا ٹیلی فون جو ہے یہ ملک ہے، ایک سیکنڈ، جی السلام علیکم، میں ابھی آتا ہوں، میں تو ریڈیو پہ ہوں، میں آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں، اللہ حافظ۔ میں اس وقت ڈائریکٹ ریڈیو پہ ہوں، میں بول نہیں سکتا، میں 2 منٹ کے بعد آپ کو ٹیلی فون کرتا ہوں، 2 منٹ۔ جی راجہ صاحب، میں اجازت چاہوں گا کیونکہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو فورمین کا ٹیلی فون آیا کہ بھائی فوراً سے پہلے پہنچو کیونکہ حالات نہیں ٹھیک۔ تو میری عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کل آپ کو بڑی عید مبارک ہو، بقرہ عید مبارک ہو، خدا کے واسطے نکلو باہر، دو ہمیں سگنیچرز، دو ہمیں پاور، تاکہ ہم ان قوانین، کالے قوانین کو شاہ صاحب ہم آپ ختم جو کر سکیں۔ میسج دے رہے ہیں جب ان کو سمجھ آئے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی، ابھی ان کو اسی وقت سمجھنا چاہیے، جو آپ نے میسج دیا اسی وقت سمجھنا چاہیے۔ شاہ صاحب، ادارہ آپ کی آواز کی جانب سے، ٹی وی آپ کی آواز کی جانب سے، چیئرمین پاکستان کمیونٹی فورم کی پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے سب لسنر کی جانب سے، ساتھی دوستوں کی جانب سے، سب کو عید مبارک، حج مبارک۔ جی پاکستان زندہ باد، پاک پاک فوج فوج زندہ باد۔